السلام علیکم دوستو۔ آسٹریلیا کی رہنے والی ایک ایسی عورت جس نے اپنے بوائے فرینڈ سے لڑائی کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کے سر کو بھی پکا کر سبزیوں کے ساتھ کھانے کی پلیٹ کی زینت بنایا، اور آسٹریلیا کی وہ واحد عورت بن گئی جس کو آسٹریلین کورٹ نے بغیر کسی پے رول کے عمر قید سنائی۔ ایک ایسی عورت جو گوشت کاٹنے والی چھریوں کو اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کر سوتی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا، اس سب کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس حیرت انگیز ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، اس عورت کا نام ہے کیتھرین نائٹ، جو 24 اکتوبر 1955 کو ٹینڈر فیلڈ آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ دوستو، محبت کرنے والوں کے جھگڑے معافی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کیتھرین کے لیے جھگڑے کا انجام قتل اور اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تھا۔ سن 2000 میں اس نے اپنے بوائے فرینڈ پر چاقو سے 37 بار وار کر کے نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کو کاٹ کر اس کے گوشت کو پتیلے میں ڈال کر پکایا بھی۔ اس کی ماں کا نام باربرا اور والد کا نام کین تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت عجیب سا ازدواجی رشتہ تھا۔ باربرا کے اپنے پہلے شوہر سے 4 بچے تھے، جس کو اس نے کسی دوسری عورت کے ساتھ ریلیشن رکھنے کی وجہ سے چھوڑ کر کین سے شادی کر لی، اور کین ایک شرابی شخص تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا اور ہر وقت اپنی بیوی سے زبردستی سیکس کی ڈیمانڈ کرتا رہتا، اور اس لیے کیتھرین کا بچپن مردوں اور ان کی بے وفائی سے متنفر ہو چکا تھا، جس نے اس کو بہت زیادہ غسیلہ کر دیا تھا، اور کیتھرین کے مطابق اس کے دوسرے باپ کے گھر میں اس کو کئی دفعہ سوتیلے باپ نے بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ دوستو، اسکول میں بھی کیتھرین ایک بدمعاش کے طور پر مشہور تھی، اور اسکول کے بچوں کو مارنا پیٹنا اس کا روز کا معمول تھا، اور جب وہ اسکول سے نکلی تو اس نے ایک بچر ہاؤس میں جانوروں کے اندرونی اعضاء کو کاٹنے کی جاب حاصل کر لی، جس کو وہ بہت پسند کرتی تھی۔ ایک صحافی پیٹر لالور نے کیتھرین کی زندگی پر لکھی کتاب بلڈ سٹین میں لکھا ہے کہ کیتھرین کو کسائی کی جاب سے اتنا پیار تھا کہ اس نے کسائی کی چھریوں کا اپنا پہلا خریدا ہوا سیٹ اپنے کمرے کی دیوار پر لٹکایا ہوا تھا کہ جب کبھی ضرورت ہوئی تو وہ اس کو استعمال کرے گی، اور آخر کار اس نے وہ کسی جانور پر استعمال کرنے کے بجائے جانوروں کی طرح ایک انسان پر استعمال کیا۔ کیتھرین کو بہت جلد غصہ آ جاتا تھا اور غصے پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ جب کیتھرین کسائی کی دکان پر کام کر رہی تھی تو اس کی ملاقات ڈیوڈ کیلٹ سے ہوئی، جو اس کے سوتیلے باپ کی طرح شرابی اور ہر وقت جھگڑوں اور مار کٹائی میں آگے آگے رہتا تھا۔ کیتھرین نے ڈیوڈ کے ساتھ دوستی کر لی، اور ڈیوڈ تب حیران ہوا جب اس نے ڈیوڈ کے ساتھ اس کی لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ 1974 میں کیتھرین نے ڈیوڈ کو شادی کے لیے راضی کر لیا، اور اس سے پہلے کیتھرین کی ماں نے ڈیوڈ کو اس کے غسیلے مزاج کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ شادی کی رات کیتھرین کی خواہش پر ان دونوں نے 3 بار شادی کی رسم ادا کی، اور پھر ڈیوڈ بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے سو گیا، لیکن کیتھرین نہیں چاہتی تھی کہ وہ شادی کی رات کو سو جائے۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا، لیکن کیلٹ جاگ گیا اور اس نے کسی طریقے سے خود کو بچا لیا۔ یہ شادی مزید 10 سال تک جاری رہی اور اس کی 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، اور اسی دوران کیتھرین کو کیلٹ کی بے وفائی کا پتہ چل گیا تھا، اور ایک دن کیتھرین نے اپنی چھوٹی بیٹی جو چند ماہ کی تھی اس کو ٹرین کی پٹری پر لٹا دیا، لیکن ٹرین آنے کی تاخیر کی وجہ سے اس معصوم کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد کیتھرین نفسیاتی ہاسپٹل میں زیر علاج رہی، جہاں 6 ماہ تک اس کا علاج کیا گیا اور پھر اس کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ کیلٹ کے ساتھ شادی ٹوٹنے کے بعد 1986 میں اس نے ایک کان کے اندر کام کرنے والے ڈیوڈ ساؤنڈر سے محبت کی، جس سے اس کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی،
और डेविड ने भी उसको बेटी की पैदाइश के फौरन बाद छोड़ दिया था क्योंकि उसने उसको भी गला घोंट कर मारने की कोशिश की थी। और उसके बाद उसने एक और शख्स जिसका नाम जॉन प्राइस था के साथ अफेयर किया। जॉन प्राइस और कैथरीन के ताल्लुक काफ़ी साल तक बहुत अच्छे चलते रहे। जॉन प्राइस के अपनी पहली बीवी से 2 बेटे भी थे जो अब कैथरीन के साथ ही रहते थे। हालात बहुत अच्छे थे और उसके दरमियान कभी भी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं होती थी। लेकिन जब कैथरीन ने जॉन प्राइस को शादी के लिए बोला तो जॉन ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर कैथरीन गुस्से में लाल पीली होकर पुरतशद्दुद हो गई। फरवरी 2000 में दोनों के माबैन झगड़ा हुआ और कैथरीन ने एक बड़े चाकू को उसके पेट में घोंपने की कोशिश की, लेकिन जॉन बच गया। फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों से जिक्र किया कि अगर वो कभी लापता हो जाए तो आप ये समझ लेना कि कैथरीन ने उसको मार डाला है। और फिर 29 फरवरी की रात को जॉन दफ्तर से घर वापस आया और उसके कुछ ही टाइम के बाद कैथरीन भी काम से वापस आ गई। कैथरीन ने खाना बनाया जो जॉन, उसके बच्चों और कैथरीन ने मिलकर खाया। फिर जॉन ऊपर कमरे में सोने चला गया और कैथरीन भी सब काम खत्म करके ऊपर चली गई और जॉन के साथ सो गई। आधी रात को कैथरीन उठी और उसने उसी कसाई वाली छुरी से जो वो अपने रूम में रखती थी जॉन पर वार कर दिया। अचानक वार से जॉन उसका मुकाबला ना कर सका और कैथरीन ने यके बाद दीगरे छुरी के 37 वार किए। फिर वो उसकी डेड बॉडी को नीचे लिविंग रूम में ले आई और उसने उसके जिस्म की खाल को उतारा और उसकी बॉडी को गोश्त लटकाने वाली हुक के साथ लटकाकर जिस्म के टुकड़े किए और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दोस्तों, जब एक दिन जॉन ऑफिस ना आया और उससे कोई राब्ता भी ना हो सका तो उसके ऑफिस के साथियों ने जॉन की दी हुई वार्निंग पर तवज्जो दी और पुलिस को कॉल कर दी, जिस पर पुलिस जॉन के घर पहुंची और उसने कैथरीन को गिरफ्तार कर लिया जो नींद की बहुत सारी गोलियां खाकर सो रही थी। और जब वो जागी तो उसने कहा कि मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। बावर्ची खाने में पुलिस ने एक पतीले में जॉन के सर और गोश्त को उबलते हुए पाया और टेबल पर 2 प्लेट सब्जियों के साथ सजी हुई मिली जिन पर जॉन के दोनों बेटों के नाम लिखे थे। और पुलिस ने साबित किया कि कैथरीन ने जॉन के पके हुए गोश्त को उसी के बेटों को सर्व करने का घिनौना प्लान बनाया हुआ था। ऑस्ट्रेलियन अदालत ने कैथरीन को नो पेरोल उम्र कैद की सज़ा सुनाई और कैथरीन आज भी ऑस्ट्रेलिया की एक जेल में उम्र कैद काट रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।